اگلا عنوان ہے قرشی میں عرشی۔ 3 جون کو شہر سبز سے چل کر کرچی پہنچے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ شہر کی مساجد ابھی کھلی نہیں ہے، لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ہمیں دیکھا تو کہا کہ میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں۔ وہ ہمیں مسجد بلال لے کر گیا۔ یہ مسجد رقبہ میں تو وسیع و عریض تھی، مگر اس کی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ 40 بچوں نے اللہ کے اس گھر کو آباد کر رکھا تھا۔ ان بچوں کا امام ایک لڑکا تھا جس کی عمر 13 سال اور اس کا نام عارف بہرام تھا۔ مغرب کے بعد بیان ہوا تو سب بچے بیت ہو گئے۔ جب ان بچوں نے گھروں میں جا کر کارگزاری سنائی تو ان کے گھروں سے مستورات مسجد میں آ گئی کہ ہم نے بھی بیان سننا ہے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد مستورات کے لیے بیان ہوا۔ آخر پر انہیں بیت کے بعد مراقبہ کروایا گیا۔ رات کا قیام ایک عربی نوجوان کے گھر ہوا۔ اس گھر کی عورتیں خوشی کی وجہ سے ساری رات نہ سوئیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 15 بچے فقیر کو لینے کے لیے آ گئے۔ فجر کی نماز سے ظہر تک کا وقت بچوں کے ساتھ مسجد میں گزارا۔ بچوں کو اذان، اقامت، نماز اور دعائیں وغیرہ سکھائی۔ محفل ذکر و ختم خواجگان کا اجرا کیا گیا۔ ختم خواجگان کیا ہے وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حضرت پیر صاحب کی کتاب شجرہ طیبہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو آگے حضرت فرماتے ہیں کہ عارف بہرام کو امیر بنایا گیا۔ بچوں نے جب رومال کے عمامے باندھے تو اتنے خوبصورت لگ رہے تھے جیسے آسمان سے اتری ہوئی جماعت ہے۔ فقیر نے کہا کہ قرشی میں عرشی آ گئے۔ مولانا عبداللہ اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ اگلا عنوان ہے جزاک روانگی۔ 5 جون 1992 جمعہ کے دن جزاک کی جامع مسجد میں پہنچے۔ مقامی مفتی صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو نمازیوں نے ہمارے لیے راستہ بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہم لوگ اگلی صف میں پہنچ گئے۔ خطیب صاحب نے جب فقیر کو دیکھا تو اپنی بات کو وہیں پہ سمیٹ دیا اور بغیر کسی تعارف کے فقیر کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ بقیہ بیان ہمارے مہمان شیخ کریں گے۔ فقیر نے بیان کیا اور مقررہ وقت پر ختم کر دیا۔ نمازیوں میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ابھی اپنا بیان اور کریں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ چنانچہ بیان لمبا کرنا پڑا۔ نماز کے بعد کافی لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو فقیر نے دیکھا کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سلیقے سے دسترخوان لگا رہے ہیں، برتن وغیرہ رکھ رہے ہیں۔ ان بچوں میں تربیتی رنگ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو خطیب صاحب نے پکارا، ملا عبدالغفور، تو وہ بھاگا ہوا آیا۔ فقیر کے لیے یہ بات نئی تھی۔ جب خطیب صاحب سے پوچھا کہ آپ اسے ملا کیوں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کمیونسٹ ظالموں نے دین کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے وہ القاب، یعنی جو ہمارے ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے وہ القاب جو عزت و شرف کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان کو بہت ہی برے طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں میں ان ناموں سے ہی نفرت ہو جائے۔ مثلا ملا کا لفظ وہ ایسے آدمی کے لیے استعمال کرتے جو مخبوط الحواس اور فاطر العقل ہوتا۔ ہم نے اس کا توڑ یہ کیا کہ جو بچہ سب سے زیادہ ذہین اور قابل ہو، اول پوزیشن حاصل کرے، اسے ملا کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر بچے کی تمنا ہے کہ مجھے ملا کہا جائے۔
فقیر کا دل یہ سن کر باغ باغ ہو گیا۔ اگلا عنوان ہے ایک مسلمان سے ملاقات۔ کھانے کے بعد ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 6000 مسجدوں کے ائمہ و خطبہ کے انچارج ہیں۔ وہ فقیر کو بڑی محبت سے ملے اور فرمانے لگے کہ آپ کے بیان نے ہمارے من کی دنیا کو روشن کر دیا ہے، ہمیں ایسی نصیحتیں سننے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ اگر وقت دیں تو جزاک کے ارد گرد کی بڑی بڑی جامع مساجد میں آپ کے پروگرام کروائے جا سکتے ہیں۔ فقیر نے پوچھا کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمانے لگے مسلمان۔ فقیر نے کہا کہ مسلمان تو سب ہیں۔ فرمانے لگے میرا نام بھی مسلمان ہے۔ فقیر نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نام کے مسلمان ہیں۔ اس پر سب حاضرین کھل کھلا کر ہنس دیے۔ فقیر نے سب حاضرین کو بتایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سب لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مگر بعض لوگوں کا نام عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سب انبیاء کی امت اسلام پر زندگی گزارنے والی تھیں، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھ دیا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں رضینا باللہ ربا وبمحمد نبی وبالاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہے کہ ہم راضی ہو گئے ساتھ اللہ کے بطور رب ہونے کی، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی ہونے کے، اور ساتھ اسلام کے بطور دین ہونے کی۔ رات ہم نے وہیں مدرسہ میں ہی بسر کی۔